الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو حافظ عین عباس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کے آسان اور مختصر دورہ خلاصۃ القرآن کا 24واں روز، جس کے اندر ہم 24ویں پارے کا خلاصہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا جو آغاز ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کو اور حق کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ جو حق کو لے کر آئے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اس سے مفسرین کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو مراد لیا ہے، ان کو متقی قرار دیا گیا ہے۔ آگے چل کر آیت نمبر 41 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے۔ اب جو کوئی حق کی دعوت کو قبول کرے گا تو اس کے اندر اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو کوئی گمراہی کی راہ کو اختیار کرے گا، حق کو جھٹلائے گا، تو اس کا وبال اس کی اپنی جان پر آئے گا، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آگے چل کر بتایا کہ جو نیند ہے اس کو عارضی موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور نیند میں اور جو موت ہے اس کے درمیان فرق بتایا گیا ہے کہ جو نیند ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ انسان کی عارضی طور پر جو ہے وہ روح سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن موت میں اور نیند میں فرق یہ ہے کہ موت میں عارضی طور پر روح کو قبض نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک لمبے ٹائم کے لیے جو ہے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر آیت نمبر 47 میں بے پناہ دولت جو لوگ جمع کرتے ہیں ان کو یہاں پر خبردار کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کا مال و متاع جمع کرتے ہیں، جو دنیا کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، ان کے پاس دنیا کی دولت ہے، فرمایا کہ ساری روئے زمین کے اندر جتنی بھی دولت ہے وہ اس کے مالک بن جائیں، اور اتنا ہی مال ان کو مزید دے دیا جائے، اور بروز محشر اگر وہ اپنے گناہوں کے عوض میں اس کو دیں گے کہ ہم یہ مال و دولت آپ کو دیتے ہیں، بدلے میں ہمیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا وہ مال بروز محشر ان کو کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہ دے گا۔ اس کے بعد آگے چل کر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی ہے کہ اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آ کر وہ اپنے گناہ پر توبہ کریں، بخشش مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ زمین و آسمان کی کنجیوں کا جو مالک ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 68 میں دوبارہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 71 سے بتایا کہ کافر جو ہیں ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا، اور ان کا پھر جو استقبال ہے جہنم میں وہ بڑے ہی توہین آمیز انداز میں کیا جائے گا، اور اسی کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے، جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان لوگوں کو جنت میں بڑے ہی عزت کے ساتھ لے کر جایا جائے گا، اور اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا جنت میں استقبال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ المؤمن آ جاتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 40ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 60 نمبر پر موجود ہے۔ اس صورت میں آل فرعون کے ایک مومن فرد کا ذکر ہے، اس وجہ سے صورت کا نام جو ہے المؤمن رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 2 سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو نوید دی ہے، مغفرت کی، انہیں خوشخبری دی ہے کہ تم لوگ اپنے گناہوں پر معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 سے جو کفار کی ہٹ دھرمی پیچھے بھی ہم نے کئی بار پڑھا ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 7 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یا جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز کو تو جاننے والا ہے۔ تو سو جنہوں نے توبہ کی، مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں پر، اور جنہوں نے تیرے راستے کی اتباع کی، ان کی مغفرت فرما اور ان کو عذاب دوزخ سے بچا۔ اب مفسرین اکرام نے یہاں پر لکھا کہ جو وہ فرشتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس ایک فرد واحد، ایک نیک بندے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے، بلکہ جو اس کے صالح آباء و اجداد ہیں، جو اس کی اولاد ہے، جو اس کے ازواج ہیں،
ان کے لیے بھی وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی ان کے لیے وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، جنت کے اندر داخلے کی جو ہے وہ لوگ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب آگے چل کر آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ کفار کو قیامت کے دن جو ہے بلند آواز سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو آج اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں تم پر اس سے زیادہ غصہ تب آتا تھا کہ جب تمہیں دعوت حق دی جاتی تھی اور تم اس کو جھٹلا دیتے تھے۔ تم جو اللہ کے رسول تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، تم نے اس کو قبول نہ کیا، تو آج تمہیں اپنے اوپر وہ ایمان قبول نہ کرنے پر جتنا غصہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اس سے زیادہ تم لوگوں پر غصہ آتا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں بتایا کہ قیامت کے دن ہر ایک شخص کو جو ہے پورا اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی کہ بالکل انصاف کیا جائے گا۔ وہاں جو ظالم لوگ ہیں ان کا نہ تو کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی ان کا وہاں پر کوئی سفارشی ہوگا، اور جو خیانت کرنے والی آنکھیں ہیں اور جو سینے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑے ہی اچھے طریقے سے جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے جو ہے اپنی نشانیاں دے کر، روشن معجزات دے کر فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، اور آگے چل کر فرمایا کہ انہوں نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ معاذ اللہ آپ جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے جو واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، اور 12 مرتبہ ہم نے اس کو پڑھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے واقعات کو، لیکن یہاں پر جو ایک چیز کا اضافہ کیا گیا سورۃ المؤمن جس کی منسوب ہے جس کی طرف، وہ مومن شخص ہے جس کا یہاں پر ذکر آیا کہ انہی کی آل میں سے، آل فرعون میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے؟ اور آگے چل کر فرمایا کہ اے میری قوم، آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہمیں کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے گا؟ پھر آگے چل کر بتایا کہ فرعون نے حامان سے یہ کہا کہ میرے لیے ایک ایسی بلند عمارت بناؤ کہ میں آسمانوں کے راستوں پر پہنچ جاؤں اور میں موسیٰ کے رب کے متعلق جو ہے خبر لوں۔ معاذ اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پناہ مانگی اس کے شر سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں جو فرعونی تھے ان کے آپ سمجھ لیجئے کہ جو ان کی سازشیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر نجات دی، بچا کر رکھا، اور جو وہ سازشیں کر رہے تھے ان کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ان میں ناکام کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے لے کر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے برا کام کیا تو اسے صرف اس کے برے کام کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، اس کی سزا دی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے مرد ہے یا عورت ہے وہ ایمان پر قائم رہتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اب آگے چل کر پھر آیت نمبر 49 میں بتایا کہ جہنم کے جو داروغے ہیں ان سے کہیں گے کہ اپنے رب کو بلاؤ اور اسے کہو کہ ایک دن جو ہے ہمارے عذاب میں تخفیف کر دیں۔ تو پھر وہ جو محافظ عملہ ہے جہنم کا، وہ ان کافروں سے کہے گا، جہنمیوں سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں آئے تھے حق کا پیغام لے کر؟ تو وہ اقرار کریں گے کہ جی آئے تو تھے۔ تو پھر آگے چل کر فرمایا کہ اس دن ان کا کوئی عذر ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے جو مومن ہے اس سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کو پکارو، بے شک رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 سے فرمایا کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے جو زمین ہے اس کو آرام کی جگہ بنایا، جائے قرار بنایا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ آگے فرمایا کہ تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور وہی ہے جو تمہیں پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک مرتبہ پھر سے ذکر فرمایا گیا کہ وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ آگے چل کر فرمایا اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، کوئی بھی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے، سو تم اخلاص کے ساتھ خالص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق ہے اور پھر انسان کی تخلیق کے بعد اس کی زندگی میں جو مختلف مراحل آتے ہیں، بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 78 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جو ہے رسول بھیجے تھے، ہم نے ان میں سے بعض کے واقعات جو ہیں ان کو بیان کر دیا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کے واقعات بیان نہیں ہوئے۔ لیکن سورۃ الہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمام نبیوں کے جو احوال ہیں، جو تمام رسولوں کے قصے ہیں، وہ آپ کو بیان فرما دیے ہیں۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء اکرام کو جانتے تھے، لیکن جو مومنین ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر آ گیا ناموں کے ساتھ،
ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا فرض عین ہے، اور جن کا ذکر نہیں ہوا ان کی تعداد کا تعین کیے بغیر ان تمام پر ایمان لانا مسلمان پر فرض ہے، اور کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ انبیاء اکرام کی جو تعداد ہے اس کو متعین نہیں کر سکتے، آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ اتنے تھے، بس غیر متعدد جو ہیں اسی طور پر آپ نے ان تمام پر اجمالی طور پر ان سب پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الحامیم السجدہ آ جاتی ہے۔ اس کا جو پہلا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہی حامیم کے ساتھ ہے، اور اس میں سجدہ قرآن ہے، تو اس وجہ سے سورت کا نام جو ہے حامیم السجدہ رکھ دیا گیا ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 41ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 61 نمبر پر یہ سورت موجود ہے۔ اس کا جو ایک نام ہے وہ فصلت بھی رکھا گیا ہے۔ اب اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے تقاضے کے ساتھ قرآن کریم کو نازل کیا ہے کہ جو نیکی کرنے والے ہیں انہیں ثواب کی بشارت دیتا ہے، اور جو لوگ گنہگار ہیں تو یہ قرآن ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا، کفار کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ جس دین کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں پہ جو ہے اس کے متعلق پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمارے کان بند ہیں، یعنی کہ کفار کی جو سرکشی ہے یہاں پر اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو تخلیق کیا اور بے پایاں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور جلالت کا بیان ہے یہاں پر اس کا جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ آگے چل کر پھر فرمایا کہ جو کفار ہیں وہ ان کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود منکر قوموں کی جو سرکشی ہے اس کے متعلق یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے کہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے قوم عاد کی سرکشی کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 19 سے بیان ہوا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کو جب جمع کرنے کا حکم دیا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا کہ ان سب کو جو ہے جہنم کی طرف لے آؤ۔ تو جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے تو ان کے جو کان ہیں، ان کی جو آنکھیں ہیں، ان کے جو جلد ہے، اس نے ان تمام چیزوں نے ان کے خلاف گواہی دی ہوگی، تو وہ جہنم کے قریب جا کر ان سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے ہی خلاف کیوں گواہی دی؟ تو اس کے جسم کے اعضاء اسے یہ بات بولیں گے کہ ہمیں قوت گویائی اس حقیقی مالک نے دی ہے کہ جو ہر چیز کو بولنا سکھاتا ہے، کہ جس کے اذن سے ہر چیز کو بولنے کی قوت ملتی ہے۔ تو آگے چل کر پھر فرمایا کہ وہ جو کفار ہیں جو اس چیز کا انکار کیا کرتے تھے کہ جناب ہم نے جو ایک دفعہ مر گئے تو دوبارہ زندہ نہیں ہونا، آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی نے تم کو پہلی بار پیدا فرمایا تھا اور تم دوبارہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں بتایا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان پر ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں، وہ ایسے ہی ہیں کہ جب ان کی روح دنیا سے پرواز کرے گی تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ تم لوگ دنیا میں دین پر عمل کرتے رہے ہو، اب فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور فرشتے جو ان سے بات کہیں گے وہ یہ ہے کہ تم آنے والی کسی بھی بات کا کوئی خوف نہ کرو، اور نہ ہی جو گزری کوئی بات ہے کسی قسم کی اس پر تمہیں کوئی رنج و ملال ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے تم سے جن جنتوں کا وعدہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کر دکھایا ہے، اور اب تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، اور تمہارے لیے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 میں بتایا کہ نیکی اور بدی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اگر کوئی بدی کرے تو اس کا جواب نیکی میں دینا چاہیے۔ اب جو اخلاق ہے، جو اچھا اخلاق ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق میں اتنی طاقت ہے کہ یہ بندے کے دشمن کو بھی اس کا دوست بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر انسان ہر برائی کا جو جواب ہے، جو اس کا ریئیکشن ہے، اگر وہ پوزیٹو ہو تو وہ دوسرے بندے کے دل میں بھی گھر کر جاتا ہے اور وہ اس کی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 کے اندر جو لوگ اجرام فلکی ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 39 میں حیات بعد الموت، یعنی کہ مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اس کو دوبارہ سے بطور دلیل ایک چیز بیان کی گئی ہے جو انسانی عقل تسلیم بھی کرتی ہے، کہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے کہ جناب ایک دفعہ مر گئے تو ہم نے زندہ نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بنجر زمین ہے جو کوئی پودا اگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر بادل آتا ہے اور وہاں پر بارش برستی ہے، اور پھر وہ جو بنجر زمین تھی وہ زرخیز ہو جاتی ہے، اور وہاں پر دوبارہ سے پودے جو ہے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پودا اگنا
اور اس کا بڑھنا جو ہے یہ زمین کی حیات کی صلاحیت ہے کہ زمین زندہ ہے، زمین زرخیز ہے، وہ بنجر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ ایک بنجر زمین کو جب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زرخیز کر دیتا ہے، ایک مردہ زمین کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ حیات بخش دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ سے اس کے اندر روح ڈال کے اس کو زندہ کرے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں قرآن جو ہے اس کی شان اعجاز کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی جانب سے اس میں باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، یہ سراسر حق ہے۔ اگلی آیت میں بتایا کہ رسول بھی عربی ہیں، قرآن بھی عربی ہے، اور سب سے پہلے اس قرآن کے ذریعے سے جس قوم کو مخاطب کیا تھا وہ بھی عربی ہیں۔ تو اب یہاں پر چل کر فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تاکہ ان لوگوں کو بڑے ہی اچھے طریقے سے یہ قرآن سمجھ آ جائے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے، اور کافر کہ جن کے حق کے اندر ہدایت مقدر نہیں ہے، ان کے کان قبول حق کے لیے بند ہیں، وہ نہیں سن سکتے دعوت حق کے پیغام کو۔ آخری آیت میں فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے نیک عمل کی جزا ملے گی اور ہر برے عمل کی سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ جو انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ تو یہ تھا 24ویں پارے کا خلاصہ جو آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا حق کہا اور سچ کہا، وما توفیقی الا باللہ۔